बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। अभी बात करते हैं जी आज की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई की। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज कौन कौन से इम्पोर्टेंट और हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर समाअत हुई उनका जिक्र करेंगे और उसमें इम्पॉर्टेंट और अहम बातें कौन सी हुई उनके ऊपर बात करेंगे। अगर क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट के दोनों हिस्सों में यानी आईनी बेंच जो कि बहुत ही लाडला और बहुत ही अहम बेंच है उसमें, और आम सुप्रीम कोर्ट में जो समातें हुई अहम केसेस की उनके ऊपर बात करते हैं। लें जी, इसी के ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि एक वो आईनी बेंच जो अक्सरियत वकला और अक्सरियती जजेस जस्टिस साहबान के नज़दीक गैर आइनी एक 26वीं तरमीम के तहत मार्ज वजूद में आया, उसके अंदर बड़े अहम केसेस की समाअत थी। आज 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी बेंच है और जजेस हैं, जस्टिस साहबान हैं। उन्होंने जो है बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स दिए और ऐसा लगता था कि वो अपनी स्पेस बनाना चाह रहे हैं और ऐसा भी लगता था कि वो बड़े आइन और कानून के साथ खड़े हो गए हैं और बड़े वो कोई रेवोल्यूशनरी किस्म के फैसले देने जा रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है, असेसमेंट नहीं है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो आइन और कानून की सही तशरीह करें जो सीधी सीधी तशरीह है। तो इसमें सबसे अहम केस जो है वो था 26वीं आइनी तरमीम की जो है वैलिडिटी या उसकी खुद से अथेंटिसिटी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ख़त भी लिखा था चीफ जस्टिस को, जिसमें इससे पहले भी उन्होंने मुतअद्दिद ख़त लिखे हैं जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है, जिस तरह बहुत से वकला का भी मौक़िफ़ है सीनियर वकला का, और जिस तरह बहुत से जस्टिस साहबान सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है कि 26वीं आइनी तरमीम की फ़ेट को पहले जब तक जो है वो नहीं किया जाता, उसको एंडोर्स नहीं किया जाता या उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता, उस वक़्त तक जो है वो बिल्कुल जो है उसके तहत कोई कार्रवाई आगे नहीं चल सकती। बल्कि आइनी बेंच जो इन्होंने बनाया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ही दुरुस्त नहीं है। इसके ऊपर जो है वो एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, उनकी भी दरख्वास्तें मौजूद हैं और मुतअद्दिद दरख्वास्तें मौजूद हैं। उसमें जो एतजाज़ अहसन साहब भी उसके ऊपर गए हुए हैं कि ये जो है ये तरमीम दुरुस्त नहीं है। इससे जो सुप्रीम कोर्ट का एक तकद्दस है, सुप्रीम कोर्ट का एक डेकोरम है, एक फॉर्मेशन है, उसको ख़राब किया गया है। जिनका राइट है, जो पहले कानून था उसके तहत मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। और ये जो हुकूमती कमेटियां हैं जो चीफ जस्टिस की तैनाती करेंगी या अपने मर्ज़ी के बेंच लगाएंगी और अपनी मर्ज़ी के जजेस को अपनी मर्ज़ी के बेंच में बिठाएंगी, ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। ये बड़ा उनका सीधा सीधा मौक़िफ़ है। लेकिन ये चूँकि आइनी बेंच जो है ये उसी की पैदावार है। बिलखसूस जो मामला था आज टेकअप हुआ आइनी बेंच के सामने, वो ये था कि जी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके हवाले से, कि बिलखसूस पीटीआई के जो लोग हैं मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका ट्रायल हो रहा है, बड़े अरसे से वो इसी तरह पड़े हैं, कुछ सिर्फ अभी तक रिमांड में चल रहे हैं और उनका ना कुछ ट्रायल हो रहा है ना उनका कोई फ़ैसला हो रहा है, उनको वैसे ही डिटेन करके रखा हुआ है। उनका ये था कि ये जी इसको पहले सबसे 26वीं यानी तरमीम का फ़ैसला किया जाए, फिर इन केसों को आगे चलाया था। इसके ऊपर 20,000 जुर्माने के साथ उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई। न्याजी के वालिद को बुलाया और उनसे पूछा। अब देखें ना जी, ये भी एक किस्म की मैं समझता हूँ कि इस आइनी बेंच की ब्लैकमेलिंग है कि वो उन लोगों से ऐसी चीज़ें एंडोर्स करा देते हैं जो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, जिनके बच्चे जो हैं वो अंदर हैं, उनके ऊपर वो प्रेशर डाल के नहीं भाई हम आपका जो है वो केस जो है वो नहीं सुनेंगे तो फिर तो आपके बच्चे अंदर ही रहेंगे। ये इसको ब्लैकमेल करके उन्होंने कहा ठीक है जी आप सुने। जो है इसके ऊपर जो है बेंच के जस्टिस साहबान जो है उन्होंने बड़े दबंग किस्म के जो है वो सवालात किए। वज़ारत दिफा के वकील वो एक बड़े पाए के वकील भी हैं और उनको जो है यानी आज उन्होंने तोड़ मोड़ के जिस तरह से चीज़ों को पेश किया। देखें जी, कानून के अंदर
آلریڈی آئین کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ درج ہیں کہ جی ملٹری کورٹس جو ہیں وہ صرف ملٹری کے جو یونیفارم پرسن ہیں ان کا کورٹ مارشل یا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کر سکتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا جو فوج کے ساتھ جو ہے جو اس طرح ایم ای ایس ہو گیا یا دوسرے جو ہے پی او ایف وا وغیرہ یا دوسری کمپنیاں جو ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں یا ان کے تحت کام کرتی ہیں، یا ڈیفنس فورسز کے اندر جو سویلین کلرک ڈرائیور ملازمین یا جو بھی ہیں ان کی جو ہے وہ ٹرائل. لیکن اب جو سرکاری وکیل ہیں وہ اس کو جوڑ رہے تھے سویلین کے لفظ کو، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی ورڈکٹ آ جائے ان کے مطابق جی یہ لوگ بھی تو سویلین ہیں. بھئی وہ سویلین نہیں، ان کے اوپر آرمی ایکٹ لاگو ہوتا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ ان انسٹالیشنز میں کام کرتے ہیں. تو یہ بڑا اہم سوال تھا. تو اس کے اوپر پھر ریمارکس تو یہ ہیں جی بینچ کی طرف سے کہ جی یہ ان کی فیٹ الگ ہے اور ان کی الگ ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کیا نیکسٹ کارروائی ہوتی ہے. کل تک کے لیے اس کو پھر جو ہے وہ ایجنڈ کیا گیا. اب دوسرا جو ہے ایک بینچ ممبر کی طرف سے یہ بھی آیا کہ یہ جن لوگوں کو آرمی کے حوالے کیا گیا ہے کیا ان کو کسی سپیکنگ آرڈر کے تحت کسی کلیئر آرڈر اور پروسیجر کے تحت کیا گیا یا ویسے ہی. تو اس کے اوپر بھی سرکاری وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر ان کے پاس یہ بھی جواب کوئی نہیں تھا جب پوچھا گیا کہ جی کتنے لوگوں کو سزا ہوگی ہے یا کن لوگوں کی کیا کیا ابھی تک فیٹ ہے. یہ کوئی 80-85 کے لگ بھگ لوگ ہیں جو ابھی تک کچھ تو ویسے ریمانڈ پہ چل رہے ہیں یعنی جوڈیشل ریمانڈ پہ، کچھ جو ہیں وہ ان کی جو ہے ٹرائل کچھ ہو رہا ہے کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ ٹرائل کر لیں لیکن سزا نہ سنائیں. لیکن ابھی تک تو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کا چل کیا رہا ہے، ان کی فیٹ کیا. تو یہ بڑے سخت قسم کے سوالات تھے اور بظاہر انہوں نے ایسا بینچ نے شو کیا ہے کہ ہم بڑے آئینی قسم کا بینچ ہیں، اور ہم اپنی انہوں نے میرا خیال ہے کہ لیجٹمیسی کو جو ہے وہ اپنے اس میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بڑے غیر جانبدار سا بینچ ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ایک ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں اور اسی نظام کے یہ بینیفیشری ہیں اور یہ ڈائریکٹ اس سے مستفید ہوئے ہیں، اس لیے یہ جو بھی الٹیمیٹ لاسٹ پہ جو فیصلہ آئے گا وہ کوئی مٹی گھٹا ڈال کے یا تو یہ کریں گے یا پھر ایک اور طریقہ کار کہ جس طرح جو اے ٹی سی کورٹس ہیں وہاں سے چیف جسٹس جو موجودہ ڈیفیکٹو چیف جسٹس ہیں یا آفریدی، انہوں نے ایک وہ بڑا سٹیپ لیا تھا کیونکہ انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا وہ پاورفل چیف جسٹس بنانے کی کوشش کریں، جبکہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہاتھ پاؤں ان کے بندھے ہوئے ہیں. ان کی بات نہ سپریم کورٹ کے اندر کوئی چلتی ہے، نہ حکومت کے اندر کوئی چلتی ہے، نہ ان کی کوئی مانتا ہے کیونکہ ان کے سے انہوں نے اختیارات ہی سارے واپس لے لی ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ جی وہ انہوں نے اے ٹی سی کورٹ سے جو ہے وہ فیصلے کرانے شروع کر دیے، ان کے اوپر پریشر ڈالا کہ جلدی فیصلے کا. اب 2-3 سال وہاں سے سزائیں دلوا رہے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہاں سے نہیں تو اب اے ٹی سی سے ان کو 3 اگر آ بھی جائے تو جی اس کو جو 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ دوام بخشنے کے لیے، اس کے پاؤں پکے کرنے کے لیے اور یہ آئینی بینچ کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ چیف جسٹس یا آفریدی بھی تو نہیں نا پاؤں اٹھا سکتے کیونکہ وہ بھی اسی کے بینیفیشری ہیں. اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو وہ کب چیف جسٹس بنتے. تو اسی طرح سے یہ ایک فکس قسم کا میچ کھیلا جا رہا ہے جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی اپنے ریمارکس کے ذریعے لوگوں کو رپورٹرز ہیں اپنے جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں اور اخباروں میں ایک ایسا تاثر دینے کے لیے کہ جی یہ بڑا کوئی جو ہے طاقتور بینچ آ گیا اور انڈیپینڈنٹ جسٹس صاحبان آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک ہائی پروفائل قسم کا کیس یعنی ارشد شریف مرڈر کیس آیا، تو اس کو بھی جو ہے ایک اسی لیمب ایکسکیوز کے اوپر جو پہلے سے 2 سال ڈیڑھ پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ جی ہمارا جو ہے وہ کینیا کے ساتھ حکومتی موقف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ سائن ہو رہا ہے، انفارمیشنز جو ہیں وہ ایکسچینج کرنے کا، وہ ہو جائے تو ہم رپورٹ جمع کرا لیں گے. اسی رپورٹ کے اوپر ارشد شریف کیس کو پھر جو ہے وہ ایجنڈ کر دیا گیا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اب دوسری جو عام سپریم کورٹ ہے اس کے اندر جو وہ ایک ایم این اے ہیں پی ٹی آئی جس کے خلاف جو بھیجا ہوا تھا ریفرنس کہ جی اس کو ڈی سیٹ کیا جائے کیونکہ اس سے انہوں نے ایک قسم کا لے لیا ہوا تھا حلف نامہ اسٹامپ
کہ جی میں نون لیگ میں شمولیت اختیار کرتا ہوں، جبکہ اس کا موقف ہے کہ جی میں تو نون لیگ میں گیا ہی نہیں ہوں۔ اس کو پریشرائز کر کے اس کی پراپرٹی بھی گرا دیا ہے، اس کا انٹرویو بھی آ گیا، اور اس نے کا انہوں نے جو جیلی اور فرضی قسم کا ایک ایفیڈیوٹ بنایا گیا تھا، اس کو بھی سول کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے اس کی رکنیت بحال کر دی ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک اور ایم این اے پی ٹی آئی کے حق میں ایک اور ایم این اے کا اضافہ ہو گیا۔ اب جو ہے اس نے الیکشن کمیشن سے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے، عدالت نے کیا ہوا ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس طرح سول کورٹ کا ایک معاملہ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن تو کسی ایفیڈیوٹ کو کی فیٹ کو جو ہے وہ نہیں کر سکتا جج کہ جی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے کس طرح سے الیکشن کمیشن نے ایک اتنا بڑا آرڈر دے دیا ہے، اس نے سول کورٹ کا بھی انتظار نہیں کیا کہ جی یہاں پہ چیلنج ہوا ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ، کیونکہ جو ایفیڈیوٹ دینے والا ہے جب وہ خود اس کو کلیم نہیں کر رہا، وہ زندہ ہے، موجود ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ایفیڈیوٹ نہیں ہے، اگر کسی دباؤ میں آ کر اگر اس کے جو اوریجنل دستخط بھی ہوں تو پھر بھی وہ جب انکار کرتا ہے تو وہ اس کا تصور نہیں ہوگا۔ یہ آج کی جو ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے عام سپریم کورٹ میں اور آئینی جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر یہ اہم کیسز تھے جن کی تفصیل آج تک کی یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ دونوں کیس، ارشد شریف والا کیس تو ایک غیر معینہ مدت کے لیے ارجنٹ ہو گیا ہے، باقی یہ ہے ایک اچھی بات ہے کہ اب یہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی سنوائی ہوگی، اور اس طرح سے لگتا ہے کہ چلیں جی جو بھی فیصلہ آئے گا آرمی کورٹس کے حوالے سے، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فیصلہ اب ان قریب آ جائے گا، تاکہ ان کے اوپر یہ اچھا ہے چلیں جی یہ اس کو جس سائیڈ پہ بھی لگاتے ہیں ان کا نیکسٹ سٹیپ تو جاری ہو۔ اگر انہوں کو اس کو 2-3 سال سزا بھی ہوئی تو وہ بھی کچھ سال اپنی پوری کر کے، 2 پوری کر کے، 3 پوری کر کے سزائیں ان سب کو الٹیمیٹلی، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں